سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح جھوٹی ویڈیوز شیئر کر کے غلط فہمیاں بڑھانے کی کوشش ہوتی ہیں، تو وہیں مسکان کو کانگریسی قرار دینے کے لیے کس طرح کی جھوٹی تصویریں وائرل کر رہے ہیں۔ کشمیر کے سلسلے میں ٹویٹ لگانے کا الزام لگا کر کے KFC بند کرنے کے لیے بجرنگ دل نے دھاندلی کی ہے، گنڈا گردی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ سماج وادی پارٹی دفتر میں پیسہ تقسیم کیے جانے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پھر سے ہنگامہ مچا ہے۔ مراکشی بچے ریان کی قبر کے پاس کالا کتا کیوں بیٹھا تھا، کیوں وہ نیوز وائرل ہوئی، اور سماجوادی اور BJP حامیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو 25,000 سے زائد افراد نے خودکشی کیوں کی، اور امریکہ اور برطانیہ کیا واقعی میں یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، زہارووا کا کیا الزام ہے، اور راکٹ کی گولی پھٹنے سے 3 بچے کہاں جاں بحق ہوئے۔ کرناٹک میں اب اسکول میں نماز کو لے کر کے کس طرح سے ایک وائرل ویڈیو پیش کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور یہ ساری تفصیلات آپ سب لوگوں کے سامنے نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ بھارت کا اس وقت کا جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ حجاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب پیر کی دن سنوائی ہونے والی ہے، اور لوگ الگ الگ طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ اگر حجاب سے پہچان ہوتی ہے تو پھر ناموں سے بھی پہچان ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ گنیشا اگر کسی نے نام رکھ لیا ہے تو وہ ہندو ثابت ہوگا، اور کوئی دوسرا نام شاداب رکھا ہے تو مسلمان۔ اگر آپ پہچان چھپانے کے لیے حجاب کو لے کر کے دعوے کرتے ہیں تو پھر یہ بھی سب سے بڑی پہچان ہے، تو کیا پھر ہر دھرم کے لوگ ایک ہی طرح کے نام رکھنے لگے؟ ایسے بہت سارے سوالات ناظرین گرامی ٹیکنیکلی طور پر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں وہ ایسی چیزوں کو بھی ضرور پیش کریں جب آپ دعویٰ کر رہے ہوں، تاکہ آپ کا دعویٰ مضبوط ہو۔ مثلا جیسے ناموں کا پیش کرنا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو جو بالخصوص ہندو دھرم سے وابستہ ہوتی ہیں، وہ جب ساتھ میں چلتی ہے تو وہ اپنے دھرم کی پہچان کے ساتھ اور شناخت کے ساتھ ہی کوئی بھی داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ حجاب مخصوص مذہب کی جانب اشارہ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر مذہب کا آدمی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ لہٰذا تمام چیزوں کو، اور سب سے بڑی پہچان تو نام ہوتی ہے، اور نام کیا سب کے بدلتے رہیں گے، یہ ساری چیزوں پہ جو ہے سوچنا ہوگا۔ بہرکیف اصل میں آپ کو جو حجاب کا یہ معاملہ کے بعد مسکان جو آئی ہے اس کو الگ الگ طرح سے بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم نے کل ہی میں دکھایا تھا کہ کس طرح ایک نجمہ نذیر کی فوٹو دکھا کر کے اس کو جو ہے ایک اندرونی سطح پر الگ اور باہری سطح پر الگ پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا گیا مسکان پر، جو منڈیا کی ہیں، جو اس وقت سرخیوں میں چھائی ہوئی ہیں، اور عالمی سطح پر ان کی خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ آج پھر ایک مسئلہ آیا، راہل گاندھی کے ساتھ کسی اور لڑکی کی جو تصویر تھی وہ اس کو ملا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہو گئی کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کانگریس سے ہے، اور کانگریس کے اشاروں پر یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسکان کے ساتھ ایک ویڈیو بلکہ ایک تصویر شائع کی گئی، اور کانگریسی بتا کر کے مسکان کو بدنام کرنے کی کوشش ہوئی۔ اس کے علاوہ جھارکھنڈ کے کانگریس MLA امبا پرساد اور راہل گاندھی، جو اصل تصویر جس خاتون کی ہے
وہ جھارکھنڈ کی کانگریس کی MLA ہے، رکن اسمبلی ہے امبا پرساد۔ اب امبا پرساد اور راہل گاندھی جو دونوں مل کر کے بات کر رہے تھے، اس میں امبا پرساد کو مسکان کی فوٹو کہہ کر کے جو ہے اس کو وائرل کر دیا، اور اس کو اس قدر شیئر کر دیا گیا کہ میڈیا والوں نے بھی اس کو لے کر کے ہنگامہ مچایا اور کانگریس کو جو ہے نشانے پر لینے لگے، اور نشانے پر لے کر کے ٹول کٹ ان ایکشن کہہ کر کے ہیش ٹیگ بھی چلایا جانے لگا مختلف جگہوں پر، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ لیکن جو ہے اس کی ریالٹی جب چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ 10 فروری سے یہ فوٹو وائرل ہو رہی ہے جو امبا پرساد کی ہے، اور اس کو جو ہے مسکان کے ساتھ ملا کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوئی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جھوٹ پھیلانے کی کوششیں ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے کسی بھی چیز کو ریٹویٹ کرنے سے پہلے، اس کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے پہلے، ظاہر سی بات ہے کہ مسکان اس وقت ایک آئیکن بن چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ طالبان سے لے کر کے بڑے بڑے اس وقت جو بین الاقوامی سطح کے لوگ ہیں، بالخصوص بالی ووڈ بھی سامنے آ چکا ہے، 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے اس باتوں کو لے کر کے، کوئی مخالفت میں ہے، کوئی حمایت میں ہے۔ ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ مسکان کا چہرہ ایک الگ سطح پر جو ہے پہچان بن گیا، شناخت بن گیا، تو اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اور کسی نہ کسی طریقے کا استعمال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور BJP کا IT سیل یہی کرتا ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے وہ یہی کر رہا ہے بدنام کرنے کے لیے ایسی شخصیات کو۔ تو یہ ریالٹی جس تصویر کو اس وقت وائرل کرنے کی کوشش ہوئی آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ اس کا تعلق جو ہے جس تصویر کو پیش کی جا رہی ہے وہ جھارکھنڈ کی کانگریس کی رکن اسمبلی امبا پرساد کی ہے، وہ مسکان کی نہیں ہے۔ اب آئیے ایک اور جو ہے ویڈیو آج کل ظاہر سی بات ہے کہ موقع پرست لوگ کہیں یا ہندوتوا کے لوگ کہیں یا پھر کچھ ایسے لوگ ماحول کو خراب کرنے کے لیے کس طرح چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس جو ہے خبر سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، شاید آپ کے موبائل میں بھی پہنچی ہوں گی، جہاں پر ایک برقع پوش خاتون کو کچھ لوگ جو ہے مار رہے ہیں، اس کا جو ہے اس کے برقع نوچ رہے ہیں، اس کو پوری طرح سے گالیاں دے رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو پاکستان کے پنجاب کے گورنر محمد سرور نے شیئر کرتے ہوئے لکھا، بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے ساتھ RSS کے غنڈوں کی دہشت گردی اور خواتین کو نشانہ بنانا معمول بن چکا ہے۔ بھارت اقلیتوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک بن چکا ہے۔ UN سمیت انسانی حقوق کے عالمی ادارے تماشا دیکھ رہے ہیں، جو ایک ظلم ہے۔ اب اس ویڈیو کو جو ہے کرناٹک کی بتا کر کے پیش کی جانے لگی، بھارت کی بتا کر کے پیش کی جانے لگی، اس کی کسی طرح کی ریالٹی کسی نے چیک کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سال 2015 میں اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا تھا، اور اس ویڈیو کا تعلق جو ہے وہ مراکش سے ہے۔ مراکش میں کچھ شرپسندوں نے جو ہے ایک مسلم خواتین کو ظلم کا نشانہ بنایا تھا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس پر انڈے مارے گئے تھے، پھینکنے کی کوشش ہوئی تھی، اور 2019 میں اسی ویڈیو کو فرانس کا کہہ کر کے بھی جو ہے لوگوں نے شیئر کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں سلیم الخاصاص نامی ایک شخص ہے، اس نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ فرانس میں کس طرح مسلمانوں کے ساتھ جو ہے یہ برتاؤ ہو رہا ہے، جبکہ جو ہے یہ فرانس کا بھی نہیں ہے، یہ مراکش کا 2015 کا ہے، جس کو ایک ویب سائٹ نے شیئر کیا تھا، اور اس کو 4,75,000 بار دیکھا بھی جا چکا تھا اسی موقع پر۔ لہذا ناظرین گرامی، اس طرح کی ویڈیو اس وقت جو ہے لگاتار ماحول کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی، کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھائے، مسلمانوں سے جوڑے، مسلمانوں کو جذباتی بنائے اور ہندوؤں کو جذباتی بنائے، اور ایسی چیزیں پیش کر کے جو ہے اس کو کسی بھی طرح سے بعض لوگ یوٹیوب میں ویوز حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جیسا کہ کسی نے شاہ رخ خان کے حوالے سے کہہ دیا کہ مسکان نے اتنا کروڑ دیا، کوئی سلمان خان کے حوالے سے کہنا شروع کر دیا کہ اس نے اتنا کروڑ دیا، کوئی جو طیب اردگان کو ملا کر کے کہہ دیا کہ انہوں نے اتنا کروڑ دیا۔ کتنی جھوٹے پھیلا، ان کے آپ ویورز چیک کریں گے تو آپ کو لگائے گا لاکھوں میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مشہور پرسنالٹیز کی تصویریں آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کے اوپر ایک ایسی سرخی لگائیں تھمبنیل پر، تو لوگ اس کو کلک کریں گے، دیکھیں گے، اور جن لوگوں کو اس میں زیادہ تر تحقیق کرنے کا اندیشہ نہیں ہے، ان کو جن کو علم نہیں ہے، وہ اس کو یقین مان لیتے ہیں،
اور اسی طرح کی چیزیں پیش کر کے جو ہے سوشل میڈیا بھی اس کو جھوٹ پھیلا رہا ہے اور اس پر جو لگاتار تنقید کر رہا ہے، مسکان کی کھنچائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اصل معاملہ تھا اس کو ہٹا کر کے اسلاموفوبیا اور ہندوتوا ان تمام چیزوں کو جوڑ کر کے دیکھا جانے لگا ہے، اور کورٹ میں جو دعویٰ پیش کیا گیا ہے اس دعوے کو کمزور کرنے کے لیے میڈیا پوری طرح ٹرائل چلا رہا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ بیانات دے کر کے۔ اور عارف خان حال ہی میں جو ہے 4 چینلوں کو دے کر کے کسی صحابیہ کا حوالہ دے کر کے کتنی جھوٹ حدیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے، میں اس کی تفصیلات بھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ناظرین گرامی۔ ایسے حالات میں میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ویڈیوز آئیں پہلے اس کی چھان بین کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش میں انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں اور سبھی پارٹیوں کی کوشش ہے کہ ووٹروں کو اپنے وعدوں اور عزائم پر یقین دلائے تاکہ ریاست کی ترقی کے لیے کام کیا جا سکے۔ اس درمیان ایک ایسی خبر سامنے آئی جس سے سماجوادی پارٹی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پریاگراج میں سماجوادی پارٹی دفتر میں پیسہ تقسیم کیے جانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد FIR درج کیے جانے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس واقعے سے متعلق پولیس سپرنٹینڈنٹ کرائم نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ویڈیو کی جانچ کرائی، بات سچ نکلی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے مرکزی دفتر کی چھت سے نیچے اترتے ہوئے لوگوں کو نوٹ بانٹے گئے، FIR درج کر لی گئی ہے، معاملے کی جانچ جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی، الیکشن تو چل رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب آپ کو لے چلوں کہ کس طرح گجرات کی صورت میں بجرنگ دل کے گنڈوں نے ایک بار پھر KFC ایک ریسٹوران میں داخل ہو کر کے ہنگامہ مچانے کی کوشش کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ KFC نے کشمیر کے سلسلے میں کوئی متنازع ٹویٹ کر دیا ہے۔ جس شخص نے اس خبر اور اس ویڈیو کو پیش کیا ہے اس نے کیا ٹویٹ کیا ہے کشمیر کے سلسلے میں KFC کے قیادت نے، یہ تو پتہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی جس میں بجرنگ دل کے سنچالک جالت مہتا کی قیادت میں کارکنوں نے یہاں پر جمع ہو کر کے ہنگامہ آرائی کی، غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی، دھاندلی مچانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں جو ہے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا گیا ہے ستیش جھا کی جانب سے کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پر بزنس کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے صرف ایک چھوٹے سی ٹویٹ کو لے کر کے، کشمیر کو لے کر کے جو کیا گیا اس کو لے کر کے اس طرح کا ہنگامے اور غنڈہ گردی کی جا رہی ہے بجرنگ دل کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، بجرنگ دل کی ویڈیو یہاں سے ہے تو دوسرا اس وقت پھر کرناٹک کی ساحلی علاقے میں حجاب کے بعد اسکول میں نماز پڑھ رہے کچھ طلباء کی ویڈیو شیئر کر کے حالات خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، نماز پڑھنے کی ایک ویڈیو گورنمنٹ کی اسکول کلاس روم میں منگلورو کے کڑبا سے وائرل ہو رہی ہے اور بچے یہاں پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس ویڈیو کو بھی کچھ میڈیا والوں نے لے کر کے ہنگامہ مچانا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی ویڈیو جب ملتے ہیں حجاب کے معاملے کو کمزور کرنے کی بھی کوششیں ہوتی ہیں۔ اب BEO کو جو اس سلسلے میں اسکول مینجمنٹ کی جانب سے شکایت کیے جانے اور ان کے پاس رپورٹ لینے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کو ہندوتوا گروپ کے ہاتھ میں جب لگ جاتا ہے اس کو کتنا بڑا بنایا جاتا ہے یہ آپ تو جانتے ہی ہیں، اور ساتھ ہی میڈیا کو بھی جو ہے ایک قسم کا خوراک مل جاتا ہے جس پر ان کے لیے خبریں بنانا اور من گھڑت کہانیاں سنانا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ خبر ہے مراکشی بچے کی، اور اس کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے کتے کی دراصل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ خشک کنویں میں گر کر شہید ہونے والا مراکشی بچہ ریان، جس کی موت کی خبر نے دنیا کو رلایا، بعد از وفات بھی خبروں میں ہے۔ خبر کے ساتھ منسلک تصویر ریان کے جنازے اور تدفین کی ہے جہاں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، مگر لاکھوں کے مجمع میں کتا بھی شامل ہے جس پر کسی کی نظر گئی تو اس نے تصویر اٹھا کر کے وائرل کر دی۔ لواحقین، اقربا، رشتہ دار اور ہمدردی کا اظہار کرنے والے سب لوگ واپس چلے گئے مگر کتا قبر کے پاس بیٹھا رہ گیا۔ عینی شاہدین کا ماننا ہے کہ ریان کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے علاوہ تدفین کے تمام مراسم میں ایک کالا کتا موجود تھا۔ شاہدین کا ماننا ہے کہ کتا ہر وقت سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تدفین کے موقع پر اس کی آنکھیں قبر پر جمی ہوئی تھی اور غم و افسردگی اس پر واضح تھی۔ ریان کے افراد خانہ میں سے کسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کتے کے بارے میں یہ واضح کیا کہ ریان دیگر بچوں سے مختلف تھا، یہ ہے تو آوارہ کتا مگر ریان ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ یوں سمجھ لے کہ یہ آوارہ کتا اسی کا تھا، وہ جہاں بھی جاتا یہ کتا اس کے ساتھ رہتا۔ اس نے ایک بکری بھی پالی ہوئی تھی، بلیوں کو بھی کھلاتا تھا۔ واضح ہے کہ مراکشی بچہ ریان خشک کنویں میں گر گیا تھا جسے نکالنے کی
کوششیں 5 دن تک جاری رہیں لیکن زندہ نہیں نکال پائے، اور وہ نکالے جانے کی ویڈیو پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہوئی، جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا خبروں میں۔ اب اسی بچے کے حوالے سے کتے کے سلسلے میں اس کی ایک چیز کو لے کر کے جو ہے یہ خبر ایک بار پھر سرخی بن گئی۔ ناظرین گرامی، ادھر اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2022 کے لیے جہاں پر پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور مزید مرحلوں کی ووٹنگ ہونی باقی ہے، لیکن اس درمیان لگاتار مختلف سیاسی پارٹیوں کے کارکنان کے درمیان جھڑپ کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، پہلے امیدواروں پر حملے کی خبریں سامنے آئی تھیں اور اب انتخابی میدان میں تال ٹھوک رہے امیدواروں کے حامیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ ہونے کی خبریں سامنے آئیں۔ تازہ معاملہ سیتاپور ضلع کا ہے۔ یہاں بی جے پی اور سماجوادی امیدواروں کے حامی آپس میں بھڑ گئے۔ پرتشدد ٹکراؤ میں لاٹھی ڈنڈوں کے ساتھ ہی دھاردار ہتھیار سے بھی ایک دوسرے پر حملے کیے۔ واضح ہے کہ پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران بھی بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے حامیوں اور کارکنان کے درمیان پرتشدد جھڑپ ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یو پی میں ووٹنگ کا سلسلہ جہاں شروع ہوا وہیں پر اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں آخری مرحلے کی ووٹنگ تک کس طرح کی جو ہے خبریں مزید آتی رہیں گی ایک دوسرے پر حملے کرنے کی۔ ناظرین گرامی، 25,000 سے زائد افراد نے خودکشی کی ہے۔ یہ صرف ایک ملک کی بات ہے اور وہ ہے میرے اور آپ کے ملک بھارت کی، اور صرف 2 سال میں، سال 2018 اور 2020 کے درمیان میں، اور مرنے کی اور خودکشی کرنے کی وجہ قرض اور بے روزگاری ہے، اور یہاں کی حکومتیں اپنی پیٹھ تھپتھپا رہی ہیں ڈیجیٹل انڈیا کہتے ہوئے۔ ناظرین گرامی، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو NCRB کے اعداد و شمار کے مطابق کووڈ-19 کی وبا کے دوران پہلے سال یعنی سال 2020 میں بے روزگار لوگوں کے بیچ خودکشی کی سب سے زیادہ تعداد دیکھی گئی، اور گزشتہ چند سالوں میں پہلی بار یہ تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئے۔ اعداد و شمار کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ سال 2018 اور 2020 کے درمیان 25,000 سے زیادہ ہندوستانیوں نے بے روزگاری اور قرض کی وجہ سے اپنی جان دی تھی۔ NCRB کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے بدھ کو راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں یہ بات کہی ہے۔ خود حکومت اس بات کو مان رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تو ممکن ہے کہ یہ ڈاٹا اگر حکومت پیش کر رہی ہے تو نہ جانے حقیقت میں کتنی ہوگی۔ بہرکیف تحریری جواب میں کہا کہ 2020 میں بے روزگاری کی وجہ سے 3,548 لوگوں کی خودکشی کی وجہ سے موت ہوئی۔ سال 2020 میں خودکشی کرنے والوں کی مجموعی تعداد 1.53 یعنی 1,53,000 تھی، جو 2019 میں 1,39,000 تھی۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق اپنے جواب میں رائے نے یہ بھی کہا کہ 2018 سے 2020 کے درمیان دیوالیاپن یا قرض کی وجہ سے خودکشی سے 16,091 اموات ہوئیں، اور یہ تعداد 2018 میں 4,970 اور سال 2019 میں 5,908 اور سال 2020 میں 5,213 تھی۔ NCRB کے ایک اعداد و شمار کے اوپر اگر یقین کیا جائے تو 2020 میں بے روزگاری کی وجہ سے سب سے زیادہ خودکشی کرناٹک یعنی 720، اس کے بعد مہاراشٹرا 625، تمل ناڈو میں 336، آسام میں 234 اور اتر پردیش میں 227 ہوئی۔ خودکشی کے معاملے میں مہاراشٹر جہاں ہر سال سب سے زیادہ کسان خودکشی کرتے ہیں، سال 2020 میں یہ دیوالیاپن یا قرض کی وجہ سے 1,341 اموات کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد کرناٹک 1,025، تلنگانہ 947، آندھرا پردیش 782 اور تمل ناڈو میں 524۔ تمل ناڈو کے علاوہ دیگر ریاستوں میں عام طور پر سب سے زیادہ کسان خودکشی کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس مکمل ڈاٹا بہت لمبی رپورٹ ہے، لیکن اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف 2 سال کے عرصے میں 25,000 سے زیادہ افراد نے بے روزگاری اور قرض کی بوجھ تلے دب کر کے خودکشی کر لی ہے۔ تو آخر بھارت کی ترقی کہاں ہے؟ ناظرین، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاہاروا نے کہا ہے کہ ہم یوکرین میں روسی سفارتی دفاتر میں کارکنان کی تعداد کو موزوں حالت میں لائیں گے، اور زاہارو نے یوکرین کی صورتحال کے بارے میں تحریری بیان جاری کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے یوکرین سلسلے کو متاثر کیا اور اس ملک کو اسلحہ اور فوجی تربیت عملہ بھیجا ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ امریکی اور برطانوی ہم منصبوں نے یوکرین کی سلامتی صورتحال کو اہم سطح پر مشکلات سے دوچار کیا ہے اور بعض عسکری کارروائیوں کو سرعت دی ہے۔
یعنی ناظرین گرامی یوکرین کو بھرپور طور پر کیا برٹن اور امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اس کو ہتھیارات فراہم کر رہا ہے، تو کیا رشیا کے خلاف جو ہے جنگ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے یوکرین کو؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو زاہاروا کے بیان کے بعد سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، وقت ہو چلا ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔